السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ Recording in ومن تبعهم progress. بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ 27واں پارہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے صرف 3 پارے باقی رہ جائیں گے، جو ہم انشاءاللہ باذن اللہ اپنے آنے والے آئندہ ہفتوں کے اندر یا مہینے کے اندر یا مہینوں کے اندر مکمل کر لیں گے۔ آج ہم نے اپنے پارہ کے اندر سورۃ الحدید آیت نمبر 1 سے لے کے 29 تک یعنی پوری سورۃ حدید مکمل کرنی ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اور کورس کے مقاصد اور اس طرح سے کورس کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے۔ سورۃ الحدید کے تعارف کی اگر ہم بات کریں تو یہ 29 آیات پر مشتمل صورت ہے، اور اس کی آیات کی جو لینتھ ہے وہ ذرا بڑی ہے۔ یہ صورت مسبحات میں شامل ہے۔ مسبحات کہتے ہیں ایسی صورتوں کو جو سبح یا یسبح سے شروع ہونے والی ہیں، سبح، یسبح وغیرہ، یا سبحان۔ بعض لوگوں نے سبحان یعنی جو صورت بنی اسرائیل ہے اس کو بھی شامل کیا، لیکن یہ مسبحات میں سے ہے۔ کیا اس کا فائدہ کیا ہے انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے۔ صورت کا بنیادی موضوع عادل و منصف اسلامی حکومت کا قیام، اور اسی طرح سے مال و جان کے جہاد کا حکم، توحید کی دعوت، بخل، رہبانیت وغیرہ، اور اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو سورہ مبارکہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں سبح، تسبیح بیان کرتی ہے، سبح تسبیح بیان کی، للہ اللہ سبحانہ، للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس بعض ایسی صورتیں آگے جا کے آئیں گی، جیسے سورۃ جمعہ ہے، سورۃ تغابن ہے، سورۃ الحشر ہے۔ تو کچھ صورتوں کا آغاز ہمارے پاس ہوتا ہے یسبح سے۔ یسبح یہ فعل مضارع ہے، یعنی حال کے اندر بھی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور مستقبل کے اندر بھی تسبیح بیان کرتی رہیں گی چیزیں۔ یہ والی صورت کا آغاز ہمارے پاس ہو رہا ہے فعل ماضی کے اندر، سبح تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی ماضی کے اعتبار سے بھی۔ اور اگر ہم سورہ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو وہ سبحان سے شروع ہو رہا ہے، جو مصدر ہے، ٹھیک ہے، جسبح یسبح تسبیحا، سبحان یہ ایک حال ہے، ایک فاعل ہے، سبحان پاک، پاکیزہ وغیرہ وغیرہ۔ تو حال، مستقبل، ماضی اور استمرار، ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو زبان حال سے ہے۔ زبان حال کیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجائب کے جو نظارے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے ایک طرح سے۔ اور تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی کا اعتراف کرنا، نقائص کی نفی کرنا اور پاکیزگی کا اعتراف کرنا۔ گویا کہ زمین اور آسمان کی بناوٹ اور اس کے اندر موجود جتنے بھی عجائبات ہمیں نظر آتے ہیں، جمادات نظر آتے ہیں، چرند اور پرند اور انسان اور جن نظر آتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تسبیح بیان کر رہی ہیں کہ ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ آگے سورۃ ملک میں جا کے ہم پڑھیں گے نا کہ آپ اپنی آنکھوں کو ذرا آسمان کی طرف لے کے جائیں اور تلاش کریں کوئی نقص اگر آپ کو نظر آتا ہے، آسمان کے اندر کوئی شگاف آپ کو نظر آئے، آسمان کے اندر کوئی ہول یا کوئی ایسی چیز نظر آئے جو آپ سمجھیں کہ یہ آسمان کے اندر نقص ہے، زمین کے اندر دیکھیں کوئی نقص آپ کو نظر آ رہا ہو، تو یہ چیزوں کا اتنا کامل و اکمل اور مکمل طور پہ بننا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے ایک طرح سے کہ اللہ نے جو ذات ہے، یعنی اللہ جو ذات جو اس کو بنانے والا ہے وہ اتنا کامل اور مکمل ہے، یعنی یہ چیزیں اتنی کامل اور مکمل ہے تو وہ ذات جس نے بنایا وہ کتنی کامل اور مکمل ہوگی۔ نقائص کی نفی کر دی۔ تسبیح بیان کرتی ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، وہو العزیز اللہ وہ غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ وہ مسلسل عزیز ہے، فعیل کے وزن پہ یہ بھی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اللہ مکمل غالب اور حکمت والا ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض زمین کی بادشاہ، آسمانوں کی بادشاہت،
والارض اور زمین کی، اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ ضروری ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جو کریٹر ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہوگی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ یحیی، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ یمیت، اور وہی مارنے والا ہے، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، اور موت دینے والا بھی وہی ہے۔ وہو، اور وہ ہے، علی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھنے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے چیز جو کہے کہ نہیں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے میں باہر ہوں۔ هو الاول، اللہ اول ہے، وہ اللہ اول ہے، ہوا وہ الاول اول ہے۔ اول کا کیا مطلب کہ جب دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، جب دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں تھی تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور جب دنیا کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہوگا والآخر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی۔ جیسے وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ قیامت قائم ہونے کے بعد ساری دنیا کو جب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، وہ فرشتے رہ جائیں گے، اللہ کہیں گے سارے فرشتے بھی ڈھیر ہو جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ کہیں گے این الجبارون این القہارون، کہاں ہیں زمین کے جبار اور قہار، بادشاہ کہاں ہیں؟ پھر اللہ خود جواب دیں گے ان الملک، میں بادشاہ ہوں اور آج بادشاہت میری ہے۔ یہی ہے الاول والآخر۔ اللہ جب ما کان و ما یکون ہے، جب کچھ نہیں تھا وہ تب بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ تب بھی ہوگا، جب سب کچھ موجود ہے تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے قائم بالذات وہ موجود ہے، الاول والآخر۔ اس کے بعد الظاہر والباطن، اللہ ظاہر بھی ہے اور اللہ باطن بھی ہے۔ اللہ ظاہر کس اعتبار سے ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات جو ظاہری طور پہ ہوتے ہیں اللہ کے سامنے وہ بالکل روز روشن کی طرح صاف ستھرے اور سامنے ہیں، جیسے سورج کی روشنی کے اندر کوئی شک نہیں، ویسے ہمارے اعمال اللہ کے سامنے ظاہر ہونے کے اعتبار سے کوئی شک نہیں۔ والباطن، اور اللہ باطن کو ایسے زبردست انداز سے جانتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کے ذہن کے اندر ابھی خیال آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ یعلم السر وَأَخْفَى، اور سر اور اخفا کا میں نے آپ کو مطلب بھی بتایا تھا کہ سر کہتے ہیں ایسے راز کو جو انسان نے کیا اور کسی ایک آدھے آدمی کو بتا دیا، اس نے اس کا اظہار کر لیا، اور اخفا ایسے راز کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل کے اندر ابھی چھپا ہوا ارادہ ہے، ابھی اس نے وہ عمل کیا نہیں، کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی دنیا کی ذات اس کو نہیں جانتی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ہے۔ وہو، اور وہ ہے بکل شیء، ہر ایک چیز کو علیم، جاننے والا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے باتیں ہو رہی، یہ بات بار ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ فرمایا هو الذی، وہ ذات، خلق، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم، پھر، استوا، وہ بلند ہوا، یعنی وہ بلند و بالا ہوا، علی العرش، عرش پر۔ اللہ کی صفات کے حوالے سے دیکھیں ہم تعویل نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعویل نہیں کرتے، تشبیہ نہیں کرتے، تمثیل نہیں کرتے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا اللہ اگر سمیع ہے تو وہ میری طرح سمیع ہے، اگر علیم ہے تو وہ میری طرح علیم ہے، اگر وہ بصیر ہے تو میری طرح بصیر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا، اب وہ کس طرح سے ہوا، کیفیت کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ کما یلیق بشانہ و جلالہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے اعتبار سے چاہا ویسے وہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، بلند و بالا ہو گیا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین کے اندر، وما یخرج، اور جو نکلتا ہے، منہا، اس زمین سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں داخل ہونے والے دانے کو بھی جانتا ہے، اس گٹھلی کو بھی جانتا ہے، اور اس سے نکلنے والے پودوں کے اعتبار سے بھی جانتا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان نے کتنے بیج پھینکے، ان میں سے کتنے وہ تھے جو فرٹیلائز ہو کے باقاعدہ پیداوار دینے والے بنے، اور کتنے تھے جو زمین کے اندر گل سڑ کے ختم ہو گئے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء، وما، اور جو، ینزل، نازل، جو اترتا ہے، من السماء، آسمان سے، آسمان سے جو پانی اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یعرج، اور جو بلند ہوتا ہے، فیہا، اس کے اندر، یعنی اس میں جو بلند ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ بلند ہونے سے مراد وہ پانی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو آبی بخارات بن کے سمندر کے اندر سے آسمان کے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اس طرح سے انسان کے اعمال کے حوالے سے بھی اللہ جانتا ہے
کہ انسان کے اعمال آسمان پہ اٹھائے جاتے ہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سوموار جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. لہٰذا اعمال انسان کے اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں. یعلم ما وما ينزل من السماء وما يخرج منها، فرشتے بھی اس میں آ جاتے ہیں. اوپر سے نیچے آنے والی تمام تر مخلوقات اور چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور نیچے سے اوپر جانے والی تمام تر مخلوقات اور چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. وہوا، اور وہ ہے معکم، تمہارے ساتھ، اینما کنتم، جہاں پہ بھی تم ہوتے ہو. یہ عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر بہت سارے فرقے آئے. انہوں نے آ کے معیت کی مختلف تعریفیں کرنا شروع کر دیں. کسی نے کہا جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. مثال کے طور پہ میں ہوں، میرا یہاں پہ آفس کے اندر میرا ایک بھائی ہے، تو شاید اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے تمہیں گھیرے ہوئے ہے. اللہ کا علم تمہیں گھیر کے رکھا. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے، اور اپنے علم کے، اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے. وہ جانتا ہے لوگوں کو، وہ لوگوں کے ساتھ موجود ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان چاہے زمین کے اندر 7 زمینیں پار کر کے نیچے چلا جائے یا آسمانوں کی بلندیوں کو چھو جائے، جہاں پہ بھی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو جانتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ ہم معکم کی تعویل نہیں کرتے، ہم کہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن کیسے؟ کما یلیق بشانہ و جلالہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت ہے، وہ جس طرح سے چاہے، جیسے چاہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین لا تحزن ان اللہ معنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی کیفیت وہی جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، ان کو دیکھنے والا ہے. لہو، اسی کے لیے ہے ملک السماوات، زمینوں کی بادشاہت، والارض، اور زمینوں کی ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمینوں کی بادشاہت، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع، لوٹائے جانے والا ہے، الامور، معاملات کو لوٹایا جانا اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن کے اندر، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات کے اندر. وہو، وہ ہے علیم، جاننے والا، بذات الصدور، ان چیزوں کو جو سینوں کے اندر محفوظ ہیں. اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. جو ذات اندھیروں کو پھاڑ کے سورج نکالنے پہ قادر ہے، جو ذات اس روشنی کی، یعنی چکا چوند روشنی اور سورج کی روشنی جو ہمیں ہماری آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی ہے، اس روشنی کو اللہ اندھیرے میں ڈھانپ سکتا ہے. تو انسان کے دنوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبدیل کرنے پہ قادر ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو تلک الایام نداولها بین الناس ہے، لوگوں کے دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ترقیوں کی بلندیاں چھوتے ہوئے، کبھی پستیوں کی طرف چلے گئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے عجائب ہیں. وہ جانتا ہے ساری چیزوں کو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. اب یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد مطلوب کیا ہے آخر انسان سے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اپنی نشانیاں بیان کی؟ وجہ کیا، سبب کیا؟ فرمایا آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ. دیکھیں یاد رکھیں، بڑے ایمان والے ایسے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسلہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. کیا مطلب؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بڑے ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایمان کو سمجھنا یہ تب مکمل ہوگا جب انسان کے پاس ایمان کے ساتھ اللہ کی معرفت آ جائے گی، جب ایمان کے ساتھ نبی کی معرفت آ جائے گی، جب ایمان کے ساتھ نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور دین کی معرفت آ جائے گی. آمینو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. یہ ساری نشانیاں میں نے تمہیں بتا دیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء، اور اسی طرح سے ولکن لا تفقہون تسبیحہم، دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تمہیں ان کی تسبیح بیان کرنے کی کیفیت معلوم نہیں.
دن کو رات ہم بناتے ہیں، رات کو دن ہم بناتے ہیں، آسمان پہ بارش ہم نازل کرتے ہیں، یہ بخارات کو ہم اٹھاتے ہیں، تمہارے شب و روز کو ہم جانتے ہیں، تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ جب ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو جناب آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ آمینو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولی، اور اس کے رسول پر۔ پھر مطلوب کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس چیز سے، رزقنا جعلکم، وَأنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس سے، جعلکم، جو بنایا تم کو، مستخلفین، خلیفے، فیہ، اس میں سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا، تم سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ چلے گئے اور تمہیں بعد والے آنے والے لوگوں کا خلیفہ بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا، تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو احسانات ہیں ان کے مطابق خرچ کیوں نہیں کرتے؟ خرچ کرو۔ فالذین، بس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ دوسرا یاد رکھیں، یہ خرچ کرنے کا اجر تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ انسان کے بارے میں دعا کرتا ہے، اے اللہ، جو بندہ تیرے راستے میں مال خرچ کرے تو اس کے لیے اس سے پیچھے مزید مال پیدا کر دے۔ اور اے اللہ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو بندہ مال تیرے راستے سے روکے تو اس کا مال ضائع کر دے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے، یبن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم، تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یہ رزق کو بڑھانے کی فلسفی اتنی آسان ہے، یقین کریں، آپ میری بات سے شاید ایگری ہو جائیں یا تجربے کے بعد ایگری ہوں گے۔ مال بڑھانے کی فلسفی اتنی آسان ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ 2 کام کر لے کوئی بندہ، بلکہ 3 کام سمجھ لیں۔ نمبر 1، مال بڑھانا ہے تو صبح جلدی اٹھ کے اپنے بزنس پہ نکل جائیں، اپنے کام پہ نکل جائیں۔ کیوں؟ نبی صاحب نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبحوں کے اندر برکتیں نازل کر دے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 12-1 بجے دکانیں کھولتے ہیں، 12-1 بجے دفتر کھولتے ہیں، برکت کیا خاک ہوگی۔ پھر خرچ کرنا شروع کر دیں اللہ کے راستے میں، ڈیلی بیسس پہ صدقہ کریں۔ نمبر 3، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ 3 کام آپ کر لیں، یہ بڑی سادہ فلسفی ہے رزق کو بڑھانے کی۔ انسان یہ 3 کام کرے، میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ یہ 3 کام کر رہا ہے، یہ صلہ رحمی کر رہا ہے اور یہ سارے معاملات کر رہا ہے اور اس کا مال بڑھ نہیں رہا۔ اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق عطا کرنا شروع کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ یعنی مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ ساری نشانیاں دیکھ رہے ہو، ساری چیزیں دیکھ رہے ہو، کیوں اللہ پہ ایمان نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آخر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول، اور رسول، یدعوکم، وہ تم کو پکارتے ہیں، تمہیں دعوت دیتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق تم نے پختہ وعدہ کیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تم نے ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا تھا، پھر اس کے باوجود تم ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ وہ ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کر کے تم سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا تھا ہاں اللہ تو تمہارا رب ہے۔ قالوا بلا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں؟ اللہ اقرار کیا تھا، اس پختہ اقرار کرنے کے باوجود تم اللہ پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ينزل، اس نے نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، واضح آیتیں۔ وہ واضح آیتوں کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیخرجکم، تاکہ وہ تم کو نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، B2E جب ہم شروع کر رہے تھے، کہ قرآن مجید میں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے ظلمات جمع آیا ہے اور نور سنگولر آیا، واحد آیا۔ کیوں کہ گمراہی کے راستے زیادہ ہیں اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے وہ ایک فَلْيَخُطُّ خَطَّهُ فَلْيَخُطُّ خَطَّيْنِ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ، دائیں اور بائیں طرف نبی علیہ السلام نے خط کھینچے اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کل هذه، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستہ ہے جو میری طرف آنے والا ہے، اگر تم اس راستے پہ آ جاؤ گے تو ہدایت پہ ہو، اگر دائیں بائیں راستوں کی طرف جاؤ گے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہدایت کا راستہ ایک ہے
اور گمراہی کی طرف جانے والے راستے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من الظلمات، گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بکم تمہارے ساتھ، لرؤوف، مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے، تمہارے ساتھ نرمی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہارے لیے، اللہ تنفقو، کہ تم نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہاں پہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، عام فی سبیل اللہ نہیں، بلکہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، میراث، دیکھیں میراث جو وراثت ہوتی ہے، میراث کو میراث پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اب اس کا چھوڑا ہوا مال زبردستی اس کے بعد والے لوگوں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، وہ زبردستی مالک بن جائیں گے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ ہم میراث وراثت آئی ہے تو بعد والا بندہ کوئی اپنی مرضی سے تقسیم کرنا شروع کر دے، ایسے نہیں ہوگا۔ پراپر اس کے حصے موجود ہیں اور اس کے حصے دار موجود ہیں، پراپرلی وہ دوسروں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ منتقل ہونے کے بعد وہ چھوڑ دیں تو جو مرضی کریں، ان کی مرضی ہے۔ یہاں پہ میراث سے مراد کیا ہے کہ جتنا بھی زمین و آسمان ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہی حق ہے، ہم چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے یہ حق اور یہ ملکیت اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وارث تو اللہ ہے۔ لا يستوی، نہیں برابر، منکم، تم میں سے، من انفقا، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح سے پہلے۔ یہاں پہ فتح سے مراد بعض مفسرین نے صلح حدیبیہ لکھا اور بعض نے فتح مکہ لکھا۔ صلح حدیبیہ گویا کہ فتح مکہ کی طرف ہی اشارہ تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے مال خرچ کیا یا صلح حدیبیہ سے پہلے انہوں نے جہاد کیا، وقاتل، اور جہاد کیا، اولئک، یہی ہیں، اعظم، جو بلند و بالا ہیں، یعنی عظمت والے ہیں، درجتاً، درجات کے اعتبار سے، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد، وقاتلوا، اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا۔ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کیا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے اس سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا اور جنہوں نے اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا، اور ہر ایک کے ساتھ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، الحسنہ، بہترین بدلے کا، بہترین چیز کا، بہترین وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ کیا ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، ان کی خوب خبرگیری رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من، کون ہے، ذا الذی، وہ جو، یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، بہترین قرض، فیضاعفہ، وہ اس کو بڑھائے، لہو، اس کے لیے، والہ، اور اسی کے لیے ہے، اجر کریم، عزت والا، احترام والا اور شرف والا اجر۔ یعنی اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ اللہ کا، ایک تو دیکھیں اللہ کو قرض دینا، ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے صدقات کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ ادا کرے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اس کو خرچ کرے، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح سے قرض حسنہ بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کو دے، اسی کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئیں، اس کو قرض دے دیں اور بغیر سود کے، بغیر کسی پروفٹ کے، بغیر کسی فائدے کے آپ اس کو دیں اور وہ آپ کو لوٹائے۔ اس کو بھی چاہیے کہ وہ لوٹا دے۔ اور قرض دینے کی بہت زیادہ اہمیت کے اوپر احادیث آتی ہیں۔ آپ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی کتاب ہے قرض کے احکام و مسائل یا قرض کے احکام و فضائل، آپ وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، مطلب یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرض کے اتنے فوائد ہیں۔ صرف ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے، مثال کے طور پہ سہیل بھائی نے، ہماری ہما بہن ہے، ان کو 1000 ریال قرض دے دیا۔ اب سہیل بھائی نے دیا تو قرض ہے، یہ مال بھی ان کا ہے، ان کی ملکیت میں ہے اور ان کو واپس بھی ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہما بہن اگر اس کو 1 مہینہ استعمال کرتی ہے یا 1 مہینہ قرض اپنے پاس رکھتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اکارڈنگ آپ نے فرمایا کہ سہیل بھائی کو روزانہ 1000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچاتا رہے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ. آپ یہ اندازہ کریں قرض دینا کوئی اتنا ہلکا عمل نہیں ہے جس کو ہم نے ہلکا سمجھا ہوا ہے. وہ ہمارے ایک معاشرتی مسائل ہیں جو ہم نے اختیار کر لیے، اور ہماری آپس میں بھائی بندی یا بھائی چارہ یا ہمارا جو بردرہڈ تھا وہ پریشان ہو گیا اور خراب ہو گیا. وگرنہ تو یہ ساری چیزیں معاشرے کی فلاح و بہبود اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رائج ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مہیا کیا ہے ہمیں. تو یہ قرض کے اوپر صرف ایک حدیث ہے، اس کی بڑی احادیث آتی ہیں، اگر وہ بیان کریں تو ہمارا پورا لیکچر اسی پہ جائے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوم، جس دن ترا آپ دیکھیں گے المومنین مومنوں کو، والمومنات اور مومنات عورتوں کو، مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے، یسعا چل رہا ہوگا، نورہم ان کا نور، یعنی ان کے ارد گرد نور ہوگا، بین ایدیہم ان کے آگے، وبی ایمانہم اور ان کی دائیں جانب، ان کی دائیں طرف اور ان کے آگے ان کا نور بھی چل رہا ہوگا. یعنی آپ یوں سپوز آپ اس طرح سے اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ جیسے میں ایسے چل رہا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ ایک مشعل وہ بھی چل رہی ہو، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن مجھے میرا جو ارد گرد کی روشنی ہے وہ مجھے راستہ بتا رہی ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. تو کیسی خوش قسمتی ہوگی ایسے آدمی کی جو بالکل اندھیروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نور مہیا کر دے، اس کو روشنی مہیا کر دے. تو اللہ کہتے ہیں کہ مومنوں کو آپ دیکھیں گے وہ نور ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، ان کے آگے ہوگا، ان کے دائیں طرف ہوگا. بشراکم الیوم، تمہیں آج کے دن خوشخبری ہے. کس چیز کی؟ جنات تجری، نعمتوں والی ان باغات کی، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش وہ رہیں گے. ذالک، یہ هو الفوز العظیم، سب سے بڑھ کر کامیابی ہے. اور یاد رکھے کامیابی ہے بھی یہی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس بندے کو اللہ نے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کون سی نعمت ہوگی. دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، اور جنت کی یا جہنم کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا، بس بات ختم ہوئی، دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے. اب یہ مومنین تو اب روشنی میں چل رہے ہوں گے، منافقین کیا کہیں گے؟ یوم، اس دن، یقول کہیں گے المنافقون، منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، للذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، انظرونا ہمارا انتظار تو کر لو. یہ واللہ بڑی حسرت ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ وہ فائدے میں ہیں، اور آپ ان سے فائدہ چاہ بھی رہے ہوں، اور آپ ان سے سوال کریں اور آپ کو روک دیا جائے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں اس دن کہیں گے، للذین آمنوا لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، انظرونا ہمارا انتظار کر لو، نقتبس ہم کچھ حاصل کر لیں، من نورکم تمہارے نور سے، تمہارے نور سے ہمیں بھی کچھ مل جائے، ہمیں بھی روشنی حاصل کرنے دو. قیلا کہا جائے گا، ارجعوا لوٹو، پیچھے ہو، وراءکم پیچھے ہو جاؤ، پیچھے پلٹ جاؤ، فلتمسوا اور پکڑو، نور نور کو، اپنا نور تلاش کرو. فضربا پس لگا دیا جائے گا یا بنا دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بسور ایک دیوار، لہو اس کے لیے ہوگا، بابن ایک دروازہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین اور کفار کے درمیان میں ایک دیوار بنائیں گے اور اس کے اندر ایک دروازہ ہو جائے گا. باطنہ فیہ الرحمہ، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اللہ کی، وظاہرہ اور اس کے باہر، من قبلہ العذاب اس کی طرف سے عذاب ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیوار بنائیں گے، دروازہ بنائیں گے، دروازے کے اندر جو ہوں گے وہ نور والے لوگ ہوں گے، وہ نیکی والے لوگ ہوں گے، اور جو دروازے کے باہر ہوں گے وہ عذاب والے لوگ ہوں گے اور پریشانی والے لوگ ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے تقسیم فرما دیں گے. ینادونہم، مومن ان کو جواب دیں گے، ینادونہم وہ ان کو پکاریں گے. یعنی یہ جو منافقین ہیں یہ کہیں گے، ینادونہم یہ مومنوں کو پکاریں گے اور کہیں گے، الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. منافقین اب اپنا، کیا ہم نے تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی، کیا ہم نے تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھے، کیا ہم نے تمہارے ساتھ جہاد نہیں کیا، کیا ہم نے تمہارے ساتھ حج نہیں کیا، فلاں 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 کام ہم نے تمہارے ساتھ نہیں کیا، فلاں مشورے کے اندر ہم شریک نہیں تھے، فلاں غزوے کے اندر ہم شریک نہیں تھے. اب اپنی باتیں یاد کروا رہے ہیں. ینادونہم یہ منافقین اس دن پکاریں گے مومنوں کو، کہیں گے الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. مومن جواب دیں گے، قالو کہیں گے بلا کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تو تھے، ولکنکم لیکن تم نے، فتنتم فتنے میں ڈال لیا، انفسکم اپنے آپ کو، وتربصتم اور تم نے انتظار کیا، ورتبتم اور تم نے شک کیا، وغرتکم اور تم کو دھوکے میں ڈال دیا، الامانی
لمبی امیدوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم اور تم کو دھوکے میں ڈالا، یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، باللہ اللہ کے حوالے سے، الغرور بہت بڑے دھوکے میں ڈالنا، تم ہمارے ساتھ تو تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں مبتلا کیا، تم خود ہی رسول کے مخالف ہو گئے، تم خود ہی دین اسلام کے مخالف ہو گئے، تم نے سارے کام یہ خود بخود ہی کر لیے، اور لمبی امیدیں بھی تم نے لگا لی کہ کوئی مسئلہ نہیں جی، یہ خیر ہے جی، ایسے کچھ نہیں ہے جی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالی، شیطان نے تمہیں بہکا دیا اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ فَالْيَوْمَ پس آج، لا يُؤْخَذُ نہیں لیا جائے گا، منکم تم سے، فدیۃ کوئی عوض، ولا من الذین اور نہ ہی ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو واضح کفار تھے ان سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کفار سے پوچھے گا کہ اگر زمین کے بقدر تمہیں مال دیا جائے اور تمہیں کہا جائے کہ یہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور اپنی جان اس جہنم سے بچا لو، تو کیا تم یہ آفر قبول کرو گے؟ تمہیں آفر یہ قبول ہے؟ سارے کفار کہیں گے ہاں اللہ یہ آفر قبول ہے، لیکن اللہ فرمائیں گے دنیا میں میں نے تم سے اس سے بہت چھوٹی ڈیمانڈ کی تھی۔ وہ کیا ڈیمانڈ تھی؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ پہ ایمان لے آنا، اس کو مان لو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم یہی آگ تمہاری دوست ہے، وبئس اور بہت ہی برا ہے، المصیر یہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی اللہ فرماتے ہیں الم کیا نہیں، یعنی آیا کیا ابھی تک وقت نہیں آیا، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، ان تخشع کے ڈر جائیں، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے لیے، یعنی کیا ابھی تک یہ سارے جو واقعات تم نے سنے ہیں، یہ ساری جو نصیحت تم نے سنی ہے، کیا یہ سننے کے بعد ابھی مومنوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جانے چاہیے؟ اور مومن تو ہمیشہ اسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن کی تو صفت یہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واذا تلیت علیہم آیاتہ ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، زادتہم ایمانا ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ توکل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد، یہ قیامت کے احوال دیکھنے کے بعد، یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، کیا ابھی وقت نہیں ہوا کہ مومنین اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے جھکا لیں، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر کے لیے جھکا لیں؟ وما نزل اور اس کے لیے جو نازل اس نے نازل کیا، من الحق کی حق سے، ولا یکونوا اور یہ کہ وہ نہ ہو جائیں کالذین ان لوگوں کی طرح، اوت الکتاب وہ جو کتاب دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، فطال علیہم الامد فطال تو لمبا ہو گیا، علیہم ان پر، الامد مدت لمبی ہو گئی مدت ان پر، فقست قلوبہم اور ان کے دل مضبوط ہو گئے، یعنی سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر اور ان میں سے اکثر، منہم وکثیر اور اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون وہ ہیں جو گناہ گار ہیں، فسق کرنے والے، فجور کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا جان لو، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یحیی الارض وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتھا اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ اور واللہ یہ نظارہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے ہاں ایک بار سیلاب آیا، یہ غالباً 2008-9 کی بات ہے، تو ہمارے اپنے علاقوں کے اندر ہم لوگ ڈونیشن وغیرہ دینے کے لیے گئے کسی این جی او کے ساتھ، 2-3 قسطوں میں ہم نے وہ پیسے دینے تھے یا معاملات کرنے تھے۔ میں ایک بار گیا تو یعنی تیسری قسط تھی ہماری، اس وقت سیلاب گزرے کو تقریباً میرا خیال کوئی سال کے قریب ہو گیا تھا، یا سال سے تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا۔ میں گیا، وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، گندم تھوڑی اونچی ہوئی تھی، دور تک گندم پھیلی ہوئی تھی۔ میں اب اس کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہا تھا انکل کے ساتھ کہ بابا جی بڑا یہ ظلم ہوا جی، بڑا یہ پریشانی آ گئی کہ آپ کے گھر وغیرہ بہہ گئے، ابھی ان کے گھر بن رہے تھے۔ مجھے کہتا ہے کہ اپنی مادری زبان میں کہ آپ کو کیا پتہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی شفقت فرمائی ہے۔ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتا ہے یہ زمین دیکھ رہے ہو جو دور تک تمہیں نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا بالکل دیکھ رہا ہوں، گندم ابھی تھوڑی ہوئی تھی، سبز پودے اس کے نکلے ہوئے تھے ایک طرح سے۔ کہتا ہے یہ جتنی زمین ہے یہ تھور والی زمین تھی، یعنی زہر آلود جگہ تھی، جس کو ہم یعنی ارض میت کہتے ہیں، مردہ زمین تھی جس میں سے زہر کا پودا بھی نہیں ہوتا تھا،
یہ اتنی زہریلی زمین تھی کہ زہر کا پودا بھی ہم نے اس کے اوپر نہیں دیکھا. ہمارے دادا پردادا اور ہم نے، اور میں بھی دادا بن گیا ہوں، ہماری نسلوں نے، نہ پچھلی نہ اگلی، یہ ساری زمین ہماری ہے، لیکن بیکار زمین پڑی تھی. سیلاب آیا ہے، سیلاب آ کے یہاں سے گزر کے گیا، اللہ نے اس زمین کو زندہ کر دیا. اب دور تک ہم تو یعنی ذمہ دار بن گئے، ہم تو کاشتکار بن گئے، ہم تو مال والے بن گئے. سیلاب آیا، اس نے تو ہمیں آباد کر کے رکھ دیا. ہمارے لیے تو وہ رحمت تھی، زحمت تو نہیں تھی. تھوڑے سے ہمارے گھر ٹوٹے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے مردہ زمین زندہ ہوتی دیکھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بطور مثال یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ اگر ایسی زمین جس پہ آپ کی ساری ٹیکنالوجی رک جاتی ہے، آپ کے سارے ایکسپیریمنٹ رک جاتے ہیں، آپ اس کے اندر دوائیاں ڈالیں، جو مرضی ڈالیں، وہ نہیں زندہ ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مردہ زمین کو اگر زندہ کر سکتا ہے تو تمہاری تو حیثیت ہی بڑی تھوڑی سی ہے. تم تو بنائے ہو، تمہارا تو سانچہ بھی بنا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تمہیں کھڑے کرنے پہ کون سا وہ قادر نہیں ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو مردہ کرنے کے بعد اس کو مردہ زمین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے. قد تحقیق بینا، ہم نے بیان کیا، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل رکھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرضوا اللہ اور قرضہ دینے اور اللہ کو قرضہ دینے والے، قرضا حسنا بہترین قرضہ، اچھا قرضہ، یضاعف وہ بڑھاتا ہے، لہم ان کے لیے، ولہم اور ان کے لیے ہے، اجر کریم عزت والا اجر. والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک یہی ہیں، الصدیقون جو سچ بولنے والے اور تصدیق کرنے والے ہیں. صدیقین ہیں، یہ تصدیق کرنے والے ہیں، یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے، تصدیق کرنے والے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والشہداء، اور یہ گواہ ہوں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس گواہی بھی یہ دیں گے. لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، ونورہم اور ان کا نور. والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی ہیں، اصحاب الجحیم وہ لوگ جو جہنمی ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں. نور سے مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی، اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں بھی ڈالی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا. صبح فجر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح فجر کی سنتوں کے بعد جب مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تو راستے میں پڑھتے، یا پھر فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو آپ صبح فجر کی سنتوں کے سے لے کے نماز کے درمیان تک یہ والی دعا پڑھیں، جس کے اندر آپ سارے کے سارے نور ہی اللہ سے مانگتے ہیں. یا اللہ مجھے آنکھوں کا نور دے دے، مجھے کانوں کا نور دے دے، اللہ میرے دائیں طرف نور کر دے، یا اللہ بائیں طرف کر دے، اللہ آگے کر دے، اللہ پیچھے کر دے، یا اللہ اوپر میرے نور بنا دے، اللہ میرے پیروں کے نیچے نور کر دے. یہ نور کا سوال ہے، یہ وہی نور ہے ایک طرح سے جو قیامت کے دن انسان کے آگے پیچھے، اوپر نیچے دائیں طرف ہوگا. تو یہ سوال اللہ سے، یہ والی دعا آپ یاد کر رہے ہیں. اگر آپ گروپ ایڈمن کو میسج بھی کر دیں تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. یہ والی دعا آپ لوگ یاد کریں انشاءاللہ باذن اللہ. یہ اللہ سے نور کا سوال ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین وہ لوگ کفروا، یہ والی آیت ہماری مکمل ہو گئی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اعلموا جان لو، انما یہ کہ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی. اچھا، یہ دنیا کی زندگی کی جو مثال اللہ نے دی ہے نا، 4-5 چیزیں ذکر کی ہیں، آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے. فرمایا اعلموا جان لو، انما یہ کہ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، لعب وہ کھیل ہے، ولہو تماشا یعنی فضول چیزیں، وزینت زیب و زینت، وتفاخر اور فخر کرنا، بینکم آپس میں، وتکاثر اور مال کی کثرت ہے، والاولاد اور اولاد کی. اب میں ان 5 چیزوں کو آپ کو انسان کی عمر کے ساتھ الائن کر کے بتاتا ہوں. دیکھیں، دنیا کی زندگی لعب، اللہ نے کہا لعب کا تعلق انسان کے لڑک پن کے ساتھ ہوتا ہے، کھیلنا کودنا اس کو پسند ہے. بچہ ہے چھوٹا یا وہ ابھی ٹین ایج ہے تو وہ کھیلنا کودنا پسند کرے گا. لہو ٹین ایج کے فوراً بعد انسان ایسی فضول چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے بری مجلس ہوگی، جوانی کی عمر میں آ گئے. لہو کے بعد آگے میچورٹی آ گئی. میچورٹی کے اندر کیا ہوگا؟ زینت. اب اس کو چاہیے کہ وہ خوبصورت لگے،
اس کو چاہیے کہ اس کے پاس اچھی سواری ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ذرا کامیاب بندہ نظر آنا چاہیے۔ جب یہ کامیابی آنا شروع ہوتی ہے، بزنس مین بن گیا تو تفاخر آ گیا، تفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنا، میرے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم ہے، آپس میں فخر کرنا، ایک زیادہ کم کی بجائے بھی جو چیز میرے پاس ہے اس کو بڑھا چڑھا کے دکھانا۔ وتکاثر، اب جب یہاں پہ بزنس مین بھی ہو گیا، اب مال کی بھی کثرت چاہیے اور اولاد کی بھی کثرت چاہیے، لہٰذا کثرت کے ساتھ شروع ہو گیا معاملات۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی بھی کثرت چاہیے اور اولاد کی بھی کثرت چاہیے۔ بس یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان 5 پوائنٹس کے اندر مکمل کر دی، 5 پوائنٹس کے اندر بتا دیا کہ دنیا کی تقریباً یہی حیثیت ہے۔ اور آپ دیکھیں، لعب، لہو، زینت، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہی کچھ رہ جاتا ہے ہمارے پاس، یہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے۔ کیسے؟ کمثل غیث، بارش کی طرح، اعجب الکفار، جو کفار کو بڑی پسند ہے۔ کیوں کفار کو کیوں پسند ہے؟ کیا بارش مومن کو پسند نہیں ہے؟ کفار کو کیوں پرومیننٹ کیا ہے؟ اس لیے کہ کفار اس بارش کے ذریعے جو مال ان کے پاس آنا ہے اس کے اوپر وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مکمل مطمع نظر ہی دنیا ہوتی ہے، آخرت ان کا گول ہے ہی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مومن کے لیے دنیا تو گول رکھی نہیں، یہ دنیا گول نہیں ہے اس کا گول ہے آخرت، اس کا ٹارگٹ، اس کا ہدف آخرت ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جیسے تیسے بھی ادھر ادھر ہو کے کوئی دن گزار لیے سو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کفار کا اسپیشلی ذکر ہے کہ کفار اس کو پسند کرتے ہیں۔ نباتہ، ثم، پھر یہی جو فطراہ، اس پر اللہ کہتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار، اس کے بعد فرمایا نباتہ، اس کے نباتات نے، یعنی کفار جو ہے اس کی جو بارش سے نکلنے والا نتیجہ اس کے نباتات ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو زمین ہے وہ خشک ہو جاتی ہے۔ فتراہ، پھر تم دیکھتے ہو اس کو مصفرن، زرد ہونا۔ ثم، پھر یکون، ہو جاتی ہے وہ حطامن، ریزہ ریزہ، یعنی زمین کیسے بارش آئی، بارش آنے کے بعد نباتات آئیں، یعنی اس کے اندر سے اس کی جو فصل تھی وہ نکلی، پھر وہ فصل اس کو وہ خشک ہوئی، خشک ہونے کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہی دنیا کی زندگی ہے کہ انسان دنیا میں آیا، پیدا ہوا، چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا، بلند ہوا، آگے ہوا، بڑھاپے میں چلا گیا اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ختم ہو گیا۔ بس یہ دنیا کی زندگی اور فصلوں کی آباد کاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا احاطہ کیا اور اس کو مثال دی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وفی الآخرت، اور ان کفار کے لیے فی الآخرت، یا آخرت کے اندر عذاب شدید، بڑا سخت عذاب ہے، ومغفرت، اور مومنوں کے لیے مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا فائدہ، دھوکا ہے، فائدہ ہے، بس اس کے علاوہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان نہیں کی۔ یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا فائدہ ہے، متاع ہے اور وقتی طور پہ متاع ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اس کا معاملہ نہیں۔ ادھر یہ دنیا، ادھر بندے کی روح قبض نہیں ہوئی اور ادھر ساری کی ساری دنیا ختم نہیں ہو گئی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، نمبر 1 اس کی اولاد، نمبر 2 اس کا مال، اور نمبر 3 اس کے اعمال۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کی اولاد بھی واپس آ جاتی ہے مٹی ڈال کے، اور اس کا مال تو پہلے ہی ساتھ نہیں جاتا، وہ تو ہم پہلے ہی جب ہم میت کو نہلانے لگتے ہیں تو قمیض اتارتے نہیں ہیں، قمیض کو پھاڑ دیتے ہیں کینچی کے ساتھ، کاٹ دیتے ہیں، کوئی جیب نہیں، بغیر جیب والا کفن، مال بھی واپس، اولاد بھی واپس۔ وہاں پہ بیٹھا کون رہے گا؟ آپ کے اعمال، جو آپ کے لیے قبر کے اندر روشنی کریں گے، جو آپ کے لیے اس امتحان کا ایک طرح سے امتحان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، وہ انسان۔ اور اعمال میں ہم سب سے ناقص، باقی چیزوں میں سب سے آگے، جو پیچھے اللہ نے مثال بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں سابقو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا سورۃ آل عمران کے اندر ہم نے پڑھا تھا سارعوا الی مغفرۃ، سارعوا، جلدی کرو، ایک دوسرے سے تیزی کرو۔ یہاں پہ ہے سابقو، تیزی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف۔ جنت کیسی ہے؟ عرضها، اس کی چوڑائی کعرض السماء، آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے، والارض، اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اور اللہ نے تیار کن کے لیے کی؟ فرمایا اعدت، تیار کی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر،
ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے اپنا فضل من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ فضل میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، فضل کا مطلب ہوتا ہے اضافہ، ٹھیک ہے جی، جیسے حدیث کے اندر ہے نا فضل الماء آتا ہے اضافی پانی۔ فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اس کی آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ آپ نے ایک ٹب کے اندر پانی ڈالا اور اس پانی کو آپ نے استعمال کر لیا اور اس کے بعد نہیں، کفار کا مطلب کسان نہیں ہوگا یہاں پہ، کفار اسپیشلی کفار کا مطلب کسان بھی بعض مفسرین نے کیا ہے، لیکن کفار کا مطلب یہاں پہ کفار بھی کیا جا سکتا ہے اور زیادہ اقرب الی الصواب وہی لگتا ہے، بعض مفسرین نے کفار کا مطلب کسان کیا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں فضل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اضافہ ہونا، یعنی اضافی، مثال کے طور پہ ایک ٹب تھا، ٹب میں سے میں نے پانی استعمال کر لیا، وہ پانی بچ گیا، اب یہ اضافی پانی ہے، فضل اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ فضل جو ہے نا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی اضافی چیز ہے، یؤتیہ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم وہ صاحب فضل ہے، عظیم بہت بڑے فضل والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جیسے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن وہ جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے گیا، وہ اللہ کے فضل یا اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ سے اس کا فضل طلب مانگنا چاہیے، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ جو میں نے کیا ہے اس کے مطابق مجھے دے دے، وغیرہ تو سارے کے سارے رہ جائیں گے یہیں پہ ہی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت، یہ مصیبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرمایا ما اصاب نہیں ہے کوئی مصیبت، من مصیبت ان کسی بھی مصیبت میں سے، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہارے اپنی طرف سے، تمہاری اپنی جانب سے، الا مگر فی کتاب وہ کتاب کے اندر موجود ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نبرأہا کہ ہم نے اس کو، نبرأہا کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا۔ کسی چیز کو یاد رکھیں، جو بھی مسائل جو بھی پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے وہ یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، ہمارے وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ انسان کو کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، اور یہ عقیدے کا بہت بڑا ہمارے لیے ایک درس ہے کہ مومن اسی حالت میں ہوتا ہے، اگر اس کو پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اگر اس کو اللہ کا فضل ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے تو اس پہ وہ شکر کرتا ہے۔ مومن اسی حالت میں ہوتا ہے۔ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، انسان کی پیدائش سے قبل ہی ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں درج کروا دیں کہ اس کو پریشانی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ان ذالک کا بے شک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر بڑا ہی آسان ہے، لکی لا تاکہ فرمایا تاسو تم افسوس کرو، علی اس بات پر، لکی لا تاکہ تم نہ افسوس کرو، میں علی اس بات پر، ما افاتکم جو تم سے چلا گیا، جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے چلا گیا اس پہ تم کوئی افسوس نہ کرو، ولا تفرحوا اور نہ ہی تم خوش ہو، بما اس چیز کے ساتھ، آتاکم جو تم کو اللہ نے عطا کیا۔ دیکھیں کوئی چیز کا چلے جانا ضروری ہے کہ انسان کو اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی کے اندر اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا یہ اصل میں صبر ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جب قاسم کو دفنایا گیا تو اللہ کے رسول قبر کے پاس بیٹھے تھے اور آپ آنسو بہا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ فرمایا ہاں یہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ لہٰذا افسوس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشیاں منانا شروع کر دے، جی اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی پریشانی دی ہے، یا اللہ نے میرے سے کسی نعمت کو چھین لیا۔ افسوس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صبر کے ساتھ اس پر غم کا اظہار کرے، نہ کہ غم کے اندر بے قابو ہو کے کوئی کفریہ کلمات اور ناجائز حرکتیں کرنا شروع کر دے، جیسے آج کل ہمارے یہاں شروع بھی ہو گئی، غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مناتے ہوئے کیا کون سی خرافات ہے جو نہیں ہو رہی۔ تو یہ غم کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا غم پسند نہیں ہے۔ اور پھر ولا تفرحوا، اور یقینی بات ہے کہ جب مجھے کوئی نعمت ملے گی تو میں خوش ہوں گا، تو خوشی کے وقت بھی اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر دوں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب، وہ ہرگز پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے اور خود پسند آدمی کو۔ مختال کہتے ہیں ایسا آدمی جو خود پسند ہو، اور فخور کہتے ہیں ایسا بندہ جو فخر کرنے والا ہو۔ اس کے بعد فرمایا الذین، وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں، بالبخل بخل کا، وہ لوگ جو خود بھی بخیل ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا ہی حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی پھر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، هُوَ الْغَنِيُّ، وہ تو غنی ہے، الحمید، اور حمد والا۔ یاد رکھیں اللہ اتنا غنی اور اتنا حمید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا
کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی ساری مخلوقات کو، آسمان کی ساری مخلوقات کو ان کی منشا کے مطابق چیزیں فراہم کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی کہ ایک انگلی کو ڈبو کے، جیسے ایک انگلی کو سمندر میں ڈبوئیں اور اس کو باہر نکالیں تو اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوگا مجھے بتائیں؟ ایک قطرہ، یہ 2 قطرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کے اندر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر نبی رسول کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں اگر دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اور اگر کوئی نہیں خرچ کر رہا تو اس کا نقصان اس کی ذات کو ہی ہے۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، وہ تو بانٹ رہا ہے دونوں ہاتھ سے، حمید ہے، حمد بیان، ہر چیز اسی کی حمد بیان کر رہی ہے، ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیا فرق، میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح یا تحلیل بیان کرتا ہوں تو یہ میری خوش قسمتی ہے، اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ کی بڑی مخلوقات پڑی ہیں اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اور ان مخلوقات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھے منتخب کر لے کہ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لوں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لوں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی کہہ لوں، تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں۔ اس کی جو شان اس نے بنائی ہے، نہ ہم اس کی شان کو بڑھا سکتے ہیں جو اس نے اپنی شان بنائی ہے، اور نہ ہم اس کی شان گھٹا سکتے ہیں نعوذ باللہ جو اس نے اپنی شان اپنے لیے بنائی ہے۔ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے حقوق، اپنے اختیارات کے اندر اکیلا واحد و یکتا و جبار و قہار و رزاق ہے۔ اگر میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس کا نام لیتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا لقد البتہ تحقیق ارسلنا، ہم نے بھیجا رسولنا اپنے رسولوں کو، بالبینات واضح نشانیاں دے کر، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، معاہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب کو، والمیزان اور ترازو کو، لیقوم تاکہ قائم کریں، الناس لوگ، بالقسط انصاف کا ترازو، یعنی لوگ انصاف کر سکیں، ہم نے یہ ترازو بھی نبیوں کے ساتھ بنا کے بھیجا۔ وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الحدید لوہے کو، فیہ اس کے اندر، بأس شدید بڑی سخت جنگ ہے، یعنی بڑی سخت جنگ سے مراد یہ ہے کہ اس لوہے کے ساتھ ہم جنگی آلات بنائے جاتے ہیں، اور لوہے کا جو پہلا پرپز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پہ بیان کر دیا کہ لوہے کا پہلا مقصد کیا ہے، جنگی آلات بنانا، جنگی آلات بنا کے سجا دینا، یہ لوہے کا مقصد نہیں ہے جیسے ہم آج کل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنگی آلات تو بڑے سارے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن سے لڑنے کے لیے اپنی قوت کو تیار کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اور ہم کیا کر رہے ہیں، تیاری بھی ساری کی ساری ہے، رکھ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے اوپر کیا نہیں ہو رہا، 52 53 54 اسلامی ممالک ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، جی کوئی نہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، چند دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی، میں کسی جگہ گزارش کر رہا تھا، مسلمان تب تک غالب رہا جب تک وہ حدوں میں تقسیم نہیں ہوا۔ جب سے ہم لوگ حدوں کے اندر آ گئے، یہ پاکستان کی حد ہے، یہ سعودی عربیہ کی حد ہے، یہ ایران کی حد ہے، یہ یمن کی حد ہے، یہ فلسطین کی حد ہے، یہ شام کی حد ہے، یہ عراق کی حد ہے، یہ فلاں ہے، جب سے ہم ان حدوں کے اندر محدود ہو گئے تب سے ہم مغلوب ہو گئے۔ جب تک مسلمان آزاد تھا اس کو حد کی پرواہ نہیں تھی، اس کے لیے اسلام اور غلبہ اسلام اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہی مطمع نظر تھا، تب تک وہ غالب تھا۔ جب ہمارے پاس ذاتی مفادات آ گئے، اپنی حد آ گئی اور اپنی سرحد کو بچانا آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغلوب کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ نے اس لوہے کو پیدا کرنے کا مین مقصد کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کے آلات بنانا تھا۔ وَمَنَافِعُ اور فائدہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ جان لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مَن يَنْصُرُهُ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی، بالغیب غیب کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوہے کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، جنگی آلات بنائے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے جی کو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے حوالے سے کوشش کرے گا، جو جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ ہماری آزمائش ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ وہ کن کہے اور پورے کا پورا فلسطین بھی آزاد ہو جائے اور سارے کا سارا جو ذریت یہودی ہے وہ ساری کی ساری نیست و نابود ہو جائے؟
کیا اللہ کے لیے یہ مشکل کام ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ ان تنصر اللہ، تمہاری آزمائش ہے کہ تم کہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرتے ہو، اس کے دین کے لیے، اس کے دین کی فتح و نصرت کے لیے اپنی ایفرٹ کرتے ہو، اپنی کوشش کرتے ہو. بس ہماری کوشش ہم سے مطلوب ہے، اس کے علاوہ نتیجہ تو ہے ہی نہیں. نتیجہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. نتیجہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کا نتیجہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. دین کی خدمت کے حوالے سے مجھے نتیجہ چاہیے، فلاں چیز کے لیے مجھے نتیجہ چاہیے، میں نے جنہیں آپ پیپسی اور کوک کا بائیکاٹ کیا تو مجھے اس کا نتیجہ چاہیے. کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ سے نتیجہ مطلوب ہے؟ نتیجہ آپ سے مطلوب ہی نہیں، آپ سے کوشش مطلوب ہے. اگر نتیجہ مطلوب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کبھی نہ آتی کہ فرمایا قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ 4 لوگ ہوں گے، بعض انبیاء آئیں گے 10 سے کم لوگ ہوں گے، بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں ہوگا. کیا ساری زندگی انہوں نے تبلیغ نہیں کی؟ کیا ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، صدق نہیں تھا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی جو وحی تھی اس کا انہوں نے پالن نہیں کیا، اس کو انہوں نے آگے لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ نہیں لوگ آئے، نہیں آئے، نہ صحیح بات ختم ہوئی. نتیجہ تو ہمارے ذمے ہے ہی نہیں، نہ ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے اتنے بندے آئے جی اتنے بندے چلے گئے. یہ بھی آج کل ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، میں اس کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہوں. ہمارے یہاں آج کل جو نیو اسکالرز آ رہے ہیں، یہ جو نئی جتنی بھی ہمارے پاس تنظیمیں خیر کا کام کرنے کے لیے بن رہی ہیں، یہ سارے سب سے پہلے حساب لگاتے ہیں جی ہم نے اتنی ایفرٹ کی ہے تو اتنے بندے کیوں نہیں آئے، اتنے بندے کم کیوں آئے. بندے تو مطلوب ہی نہیں ہیں. ہمیں تو مطلوب تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بات ختم ہوئی. آپ اعلان کریں، آپ بات پہنچائیں خیر کی، بندہ کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے بندوں تک آواز پہنچانا. ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ نے اتنی بلند و بالا کی کہ نبی علیہ السلام کے دور تک آنے والے مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم دین حنیف پہ ہیں. ایون کہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے اوپر رکھو. کون سی اس وقت کوئی بڑی ٹیکنالوجی کا دور تھا؟ اخلاص مطلوب ہے، بس بات ختم ہوئی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوی، وہ طاقتور ہے، عزیز، وہ غالب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح کو، ابراہیم اور ابراہیم کو، وجعلنا اور ہم نے بنایا، فی ذریتہما ان دونوں کی اولادوں میں، النبوہ نبوت کو. اب یہاں پہ بھی اللہ نے ابراہیم کی مثال دی. والکتاب اور کتاب کو، فمنہم پس ان میں سے بعض ایسے تھے، مہتدن جو ہدایت پہ تھے، وکثیر اور اکثر منہم ان میں سے فاسقون وہ تھے جو گناہ گار ہو گئے اور دین حنیف سے اور سچے راستے سے ہٹ گئے. ثم پھر اللہ کہتے ہیں کفینا ہم نے پیدر پہ بھیجے، علی آثارہم ان کے آثار پر، یعنی ان کے پیچھے، برسلنا اپنے رسولوں کو، وکفینا اور پھر ہم نے بھیجا، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو، وآتیناہ اور ہم نے دیا اس کو، الانجیل انجیل ہم نے دی، وجعلنا اور ہم نے بنایا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں کو، اتبعوہ جنہوں نے اس کی پیروی کی، رأفتا نرم، ورحمتا اور رحمت والا. ہم نے ان کے دلوں کو نرم اور رحمت والا بنایا جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کی پیروی کی. ورہبانیت، اللہ فرماتے ہیں رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں اگر سادہ بھی بتاؤں نا آپ کو تو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ انسان اپنے فطری تقاضوں سے اپنے آپ کو دور کر لے. رہبانیت یہ ہے، فطری تقاضوں سے اپنے آپ کو دور کر لے. مثال کے طور پہ کھانا میرا فطری تقاضا ہے، میں کھانے سے اجتناب کروں کہ میں کھانا کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھر جائے گا تو میں اللہ کی عبادت سے دور ہو جاؤں گا. شادی کرنا میرا فطری تقاضا ہے، میں شادی نہ کروں کہ نہیں جی میں شادی کروں گا، بیوی بچے ہوں گے، اولاد ہوگی تو میں دین عبادت سے سائڈ پہ ہو جاؤں گا. میں کاروبار نہ کروں جی، میرا کاروبار مجھے دین سے روک دے گا. آپ اس کی لمبی فہرست بنا سکتے ہیں. یعنی رہبانیت کیا ہے کہ میں اپنے فطری تقاضوں کو بھی چھوڑ دوں. نبی علیہ السلام کے دور میں 3 صحابہ تھے، آپ نے سنا ہوگا واقعہ. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، تیسرے نے کہا میں جناب روزے رکھوں گا. اللہ کے رسول نے بلایا، ادھر آؤ نا، ذرا بات سنو. ہاں جی آئے. ہاں بھائی میں نے تو یہ بات سنی ہے تمہارے بارے میں. جی اللہ کے رسول آپ نے صحیح سنا. فرمایا کہ واللہ انی لاخشاکم من اللہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم کون سے کام کر رہے ہو بھائی؟ تم اللہ سے مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہو. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ رات کا قیام کرتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے بنایا ادھر آ، کیا بات ہے بھائی، نماز کیا میں نے سنا ہے یہ کرتے ہو؟
کہنے لگے جی اللہ کے رسول رات بھر قیام دن بھر روزہ. فرمایا ایسے نہ کیا کرو, روزہ رکھو بھی روزہ چھوڑو بھی, قیام کرو بھی قیام آرام بھی کرو, قیام بھی کرو آرام بھی کرو. اور پھر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ, فرمایا کہ وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. پھر تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے اہل و عیال کا تمہارے اوپر حق ہے. کتنے حقوق ہیں انسان کی ذات کے اوپر جو رہبانیت کی طرف جانے کے ساتھ ترک ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. آپ لگتا ہے رہبانیت اور یہ صوفیت کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. آپ کا صبح سونے سے جاگنے سے لے کے دوبارہ رات سونے تک اللہ تعالیٰ نے عبادت بنایا ہوا ہے. صرف اس کو اس سانچے میں ڈال لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, بات ختم ہوئی. کاروبار کریں تو سچ کریں, جھوٹ نہ بولیں, دو نگری نہ کریں, آپ کی عبادت ہے. نماز پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, آپ کی عبادت ہے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, گھر سے جاتے وقت دعا پڑھ لیں, آپ کی عبادت ہے. غرض مومن کا تو ایک ایک قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت بنا دیا اگر وہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. تو رہبانیت کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ بن مریم کے کچھ پیروکار تھے, ورہبانیت, انہوں نے ترک دنیا کر لیا. ابتدعوها, انہوں نے اس کو خود شروع کیا, خود ایجاد کیا. ما کتبناہا, ہم نے تو نہیں لکھا تھا علیہم, ان پر. اور ان کے کرنے کا مقصد کیا تھا؟ الا, مگر کس لیے؟ ابتغاء رضوان اللہ, کوشش تو ان کی یہی تھی, مقصد ان کا یہی تھا کہ اللہ کی رضامندی لے لیں. فما رعوها حق رعایتها, اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فما رعوها حق رعایتها, تو فما پس نہیں, رعوها, انہوں نے رعایت رکھی, حق رعایتها, جیسے اس کی رعایت رکھنے کا حق تھا. یعنی انہوں نے اس کا حق بھی نہیں ادا کیا. ایک تو اپنے اوپر زبردستی مسلط کر لی رہبانیت, پھر رہبانیت کا حق بھی ادا نہیں کیا. بعض وہ تھے جنہوں نے چھوڑ دیا, کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. بعض وہ تھے جنہوں نے دین کو ہی چھوڑ دیا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد, یعنی آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد 3 صدی کے بعد یہ لوگ انہوں نے عقیدہ تثلیث ایجاد کر لیا, ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ کو ابن اللہ ہی بنا دیا. تو جو رہبانیت کا حق تھا وہ بھی ادا نہیں کر سکے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں فآتینا, پھر ہم نے دیا الذین, ان لوگوں کو, فآتینا, بس ہم دیں گے یا دیتا, ہم نے دیا الذین, ان لوگوں کو, آمنو, جو ایمان لائے, منہم, ان میں سے, اجرہم, ان کا اجر, وکثیر, اور ان کے اکثر, منہم, ان میں سے, فاسقون, وہ فسق و فجور کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین, لوگو, آمنو, جو ایمان لائے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وآمنوا, اور ایمان لاؤ, برسولہ, اور اس کے رسول کے ساتھ, یؤتکم, وہ تم کو دیتے ہیں, کفلین, دے گا تم کو دوہرا حصہ, اللہ تمہیں دوہرا حصہ دے گا. کس چیز کا؟ من رحمت ہی, اپنی رحمت سے. وَيَجْعَلْ, اور بنائے گا, لکم, تمہارے لیے, نوراً, ایک نور کی باڑ بنا دے گا, تمشون بہ, تم اس میں چلو گے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور وہ تم کو معاف بھی کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ, کیوں فرمایا؟ تاکہ نہ جان سکیں, لِأَلَّا, تاکہ نہ, يَعْلَمُ, جان لیں, أَهْلُ الْكِتَابِ, اہل کتاب, اللہ یقدرون علی شیء, کہ نہیں وہ قدرت رکھتے, علی شیء, کچھ بھی, من فضل اللہ, اللہ کے فضل سے, وان الفضل بید اللہ, اور اللہ کا جو فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یاد رکھیں یہاں پہ بھی عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی جیسے ہے نا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ لفظ غلط ہے, قبضہ قدرت کوئی چیز نہیں ہے. ہم کہیں گے والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ ہاتھ کو تعویل کر کے قبضہ قدرت بنا دیا. قبضہ قدرت کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ و جلالہ, جیسے اس کی ذات نے چاہا, ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی طرح کی کوئی ذات نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کا ہاتھ کیسے ہے, کس طرح سے ہے؟ جیسے اس نے اپنی شان کے لیے چاہا. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ, اور فضل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ, وہ دیتا ہے, من یشاء, جس کو چاہتا ہے. ام حسبتم ان اللہ فرماتے ہیں نا, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا لوگ اس لیے کسی سے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنا فضل دیا ہے. جب فضل اس کے پاس ہے, چیزیں اس کے پاس ہیں, بانٹنے پہ وہ قادر و مطلق ہے, اپنی مرضی کے مطابق معاملات کرتا ہے, تو پوچھنے والا اس کو کون ہے؟ فضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء, واللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ذو الفضل العظیم, بہت بڑے فضل والا, بہت بڑی رحمت والا, اور بہت بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے.
تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ تک بات اچھے انداز سے پہنچ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.